باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 93 سے 113 تک آیات میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا شروع ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام کے بعد انہی کی جماعت کے لوگوں میں سے ابراہیم بھی تھے جی، اور وہ اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم یعنی ہر آلائش سے پاک دل لے کر آئے۔ ہر نبی کا دل آلائش سے پاک ہوتا ہے اور پیدائشی طور پہ پاک ہوتا ہے۔ بہر صورت وہ آئے تو انہوں نے نبوت ملنے کے بعد دعوت کا کام شروع کیا، تو دعوت کا آغاز اپنی برادری بلکہ اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے اپنے والد کو، پھر اپنی برادری کو آپ نے دعوت دی۔ یہی اصول ہے دعوت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ شعراء میں یہی تلقین کیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب کھل کر آپ جو آپ کو حکم آتا ہے اس کو ساری پبلک کے سامنے بیان کیجیے۔ تو آپ نے بھی آغاز کہاں سے کیا؟ یعنی گھر سے کیا۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور پوچھا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، تمہارے معبود کون ہیں؟ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صابی دور تھا جو حضرت شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام سے چلا ابراہیم علیہ السلام، تو یہ دور صابی کہلاتا ہے۔ تو شروع میں یہ دین برحق تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے اندر شرک نے رستہ بنایا، نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے، ادریس علیہ السلام کے کچھ بعد، اور پھر چلتے چلتے یہ مکمل شرک میں تبدیل ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل، جہاں آپ اس کے قریبی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، یہ بہت ہی متمدن شہر تھا، اور یہ اس زمانے کی ایک عظیم الشان سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ نمرود بن کنعان بادشاہ تھا۔ تو مکمل طور پہ یہ کوئی 60-70 مربع میل پر پھیلا ہوا شہر تھا۔ جو تفصیلات اس کی بتائی جاتی ہیں اس کی مثال آج بھی دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے۔
ایسا زبردست شہر، لیکن ایک بھی وہاں اللہ کا نام لیوا نہیں تھا۔ ستاروں کے پجاری تھے، سورج کے پجاری تھے، چاند کے پجاری تھے، بعض فرشتوں کے، جنات کے، ان کے نام کی مورتیاں اور انہوں نے بت بنا کر، مندر بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو خدائے وحدہ لا شریک کا کوئی بھی نام لیوا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور آپ نے فرمایا کہ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، یہ نرا جھوٹ، یہ نرا جھوٹ اللہ کے سوا تم چاہتے ہو، اس کو یعنی رواج دینا چاہتے ہو، ان کو، ان کی پوجا کرتے ہو، اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال، کیا عقیدہ ہے؟ وہ رب العالمین کو کیا جانتے تھے؟ ان کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، پر باپ دادا ایسا ہی کرتے چلا، یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، کیا حقیقت ہے، ہمیں پتہ نہیں، اور ہم اس کو کسی قیمت پہ چھوڑ بھی نہیں سکتے، کسی قیمت پہ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ یہاں پوری تفصیل نہیں ہے سورہ انبیاء میں، اور سورہ انعام میں اس کی زیادہ تفصیل ہے، کچھ تفصیل سورہ ہود میں بھی ہے، آگے بھی چل کر آئے گی۔ تو یہاں اتنا ہی ہے کہ ان کو بڑا سمجھایا، وہ نہ سمجھے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کچھ عملی قدم اٹھا کر ان کو سمجھاؤں، یہ زبان سے، دلائل سے، باتوں سے نہیں سمجھتے، تو کچھ کر کے دکھاؤں کہ یہ خواہ مخواہ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ بے حقیقت چیزیں ہیں، ان میں کوئی خدائی شان نہیں ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ بات اشارتاً کنایتاً کہہ دی تھی، جیسے سورہ انبیاء میں ہے تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، خدا کی قسم میں کچھ کروں گا تمہارے خداؤں کے ساتھ، جب تم واپس آؤ گے نا میلے سے، فنکشن سے، میں کر کے دکھاؤں گا، تم یہ زبان سے نہیں سمجھتے۔ چنانچہ میلے کا جب وقت آیا، سالانہ فنکشن کا وقت آیا، تو سب شہر والے جاتے تھے شہر سے باہر، ان کو بھی اس وقت ان کی بات پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی کہ بچہ ہے، نوجوان ہے، کہہ رہا ہے، کسی کی مجال ان کو چھیڑ سکتا ہے، جی آخر یہ خدا ہے، کچھ نہ کچھ۔ تو بات تو کہہ دی تھی، لیکن انہوں نے آئی گئی کر دی، توجہ ہی نہیں دی۔ سر ٹائم آیا تو آپ نے یہی طے کیا کہ جب بت خانہ خالی ہوگا، شہر خالی ہوگا، تو میں پھر کچھ کروں گا۔ اب سب چلے گئے، ان کو بھی باپ نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ تو فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، انہوں نے ایک نظر ستاروں پہ ڈالی اور فوراً کہا انی سقیم، آپ جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لوگ ستاروں میں بڑے کرشمے سمجھتے تھے، اس لیے ستاروں کے پجاری بھی تو تھے، وہ سمجھ گئے کہ شاید جس طرح ہم ان میں تندرستی، صحت، یہ چیزیں سمجھتے ہیں، ابراہیم بھی سمجھتا ہے، بڑا سمجھدار اور ہوشیار ہے، اس نے کچھ دیکھ لیا ہوگا اپنی کیفیت کے بارے میں، تو یہ بیمار ہے، نہیں جاتا تو ٹھیک ہے، تو بیمار سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم، تو آپ نے موقع پایا ان کے خداؤں کے پاس جانے کا کہ یہ اچھا وقت ہے، اور جا کر میں ان کے ساتھ کارروائی کر کے عملی طور پہ ان کو بتاؤں کہ یہ اپنی جان نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا بچائیں گے، اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، تمہارا کیا کریں گے۔ تو فراغ علیہم ضربا بالیمین، وہ کلہاڑا یا ہتھوڑا جو بھی تھا وہ لے کر گئے، اور موقع پا کر انہوں نے زبردست پوری قوت کے ساتھ، یمین کے طرح دائیں ہاتھ کو، دائیں ہاتھ میں بائیں سے قوت زیادہ ہوتی، یعنی پوری قوت کے ساتھ انہوں نے ان پہ حملہ کیا۔ اچھا جی، ہر نبی جو ہے نا وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ہی نبوت ملتی ہے جی، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں
جن کو ماں کی گود میں کہا کہ میں نبی ہوں. یعنی نبی تو پیدائشی ہی نبی ہوتا ہے، لیکن ڈیوٹی ان کو 40 سال کے بعد ملتی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 40 سال سے پہلے ہی آسمانوں پہ چلے گئے ہیں، تو ان کو پہلے ہی سے مل چکی تھی. یعنی جب 13-14 سال میں اب آدمی ہوشیار ہوتا ہے نا، بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے، تو اسی وقت سے انہوں نے کام شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ 33 ایئر میں آسمانوں پہ چلے گئے تھے، ابھی 40 سال پورے بھی نہیں ہوئے. لیکن باقی انبیاء کرام کے بارے میں یہی ہے کہ 40 سال ہونے پر ان کو نبوت کا فرائض سونپے جاتے ہیں، لیکن بالقوہ وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. جی صرف یہ کہ بالفعل جس کو کہتے ہیں نا، ڈیوٹی ان کو 40 سال کے بعد ملتی ہے. تو فراغ الی آلہتہم، یعنی آپ نے موقع پایا ان کے خداؤں کی طرف، اور ان کو پہلے جا کر ان لوگوں کی عقل پہ دستک دیتے ہوئے، ان کی عقل پہ طنز کرتے ہوئے ان کے بتوں سے کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ وہ فنکشن میں جانے سے پہلے عمدہ قسم کے کھانے، مٹھائیاں، مشروبات ان کے سامنے رکھ کے جاتے تھے، اور واپس آ کر اس کو برکت کی چیز سمجھ کے استعمال کرتے تھے. تو آپ نے ان لوگوں کی عقل پہ طنز کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ چیزیں تمہارے سامنے رکھ کر گئے تو تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور فرمایا ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا بولتے کیوں نہیں ہو؟ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ یعنی عجیب لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، پھر بھی خدا بنائے بیٹھے ہیں، اور بنائے بھی اپنے ہاتھوں سے ہیں. لیکن عجیب بات ہے، یعنی کتنے دنیا میں عقلاء موجود ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ان چیزوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، مگر ان کی عقل پہ کوئی طنز کرنے والا نہیں ہے، یعنی ان کو کہنے والا کوئی نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. یوں وہ بیرسٹر ہیں، یوں وہ جج ہیں، یوں سیاستدان ہیں، وہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور بڑے بڑے عقل مند ہیں، لیکن یہاں آ کر ان کی عقلوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ تم کن کے سامنے جھک رہے ہو. ہندوستان میں تو آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے تو لا تعداد خدا ہیں، لا تعداد. ہاں جی جی ہاں، میں نے میں وہاں سے 86 میں نکلا تو 105 تھے، اب میں 2013 میں گیا تو 107. یہ تو بڑی کم تعداد بتائی. میں نے پڑھا تھا جب ان کی تعداد 10 کروڑ تھی لوگوں کی، 34 کروڑ خدا تھے. آپ نے تو یہ موٹے موٹے نام لیے ہیں نا، چھوٹے موٹے سب ملاؤ تو یعنی ایک عابد کے جگہ میں ایک عابد کے لیے 3 خدا، 3.5 خدا آتے ہیں. اتنی بڑی تعداد. یعنی ہر مفید چیز خدا ہے، ہر چیز جس میں تھوڑی سی طاقت ہے وہ خدا ہے. تو خیر کچھ یہ نہیں کہ اس قدر احمق ہیں، کچھ اتنے احمق نہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل فضول چیز ہے، لیکن نہ معلوم پھر بھی ان کا پیچھا چھوڑتے کیوں نہیں ہیں. تو میں نے کہا پنڈت جواہر لال نہرو جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے لکھا ہے اپنے مذہب کے بارے میں کہ تعجب ہے یہ اشنان کیا ہے، اشنان یہ کیا ہے، یہ نشانات کیا ہیں. پھر کہتا ہے تعجب ہے ہمارے خدا جاپان اور یورپ کی فیکٹریوں سے تیار ہو کے آتے ہیں. تعجب ہے کہ ہمارے خدا وہاں سے بن کے آتے ہیں اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. تو ہے ہی بات تعجب کی. لیکن پھر بھی ہندو کا ہندو ہے، پھر بھی جاتا ہے، چھوڑتا پھر بھی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ نہیں گاندھی جی کے بارے میں تو پتہ نہیں کہ وہ تو سارے مذاہب کی کھچڑی انہوں نے بنا رکھی تھی کہ سب ٹھیک ہیں، یہودیت بھی ٹھیک ہے، عیسائیت بھی ٹھیک ہے، ہندو مت بھی ٹھیک ہے، سکھ مت بھی ٹھیک ہے، اسلام بھی سچا ہے،
قرآن بھی پڑھتا ہے اور سب کتابوں کی تلاوت بھی کراتا تھا، قرآن مجید کی بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کراتا تھا، ایک فنکشن ہوتا نا۔ تو جب وہ تحریک چلی نا آزادی کی ہندوستان میں، تو اس میں ظاہر بات ہے مسلمان، ہندو، سکھ سارے لوگ شریک تھے آزادی کی۔ تو یہ چونکہ بڑا لیڈر تھا تو اس نے کہا کہ ہماری تحریک میں اس وقت تک جان نہیں پڑ سکتی جب کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عالم ہمارے ساتھ شریک نہ ہو جائے۔ تو مولانا محمد علی جوہر بھی تھے، مولانا شوکت علی جوہر بھی تھے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار۔ تو میٹنگ میں یہ کہا کہ ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا عالم اور بھی لائن شریک کریں کہ تحریک زور پکڑے۔ مولانا محمد علی جوہر تھے، محمد علی مونگیری، مولانا محمد علی مونگیری جو ہے بڑے عالم تھے، تو کہا چلتے ہیں وفد بن کے ان کے پاس، ان کو منوا کے تحریک میں شریک کرتے ہیں۔ جا کر ان سے ملے، کہنے لگا پہلے قرآن مجید کی تعریف کی کہ اس جیسی بے مثال کتاب نہیں، بالکل سچی کتاب، پورا سچا نظام ہے اس کے اندر، ایسی کتاب میں بھی اس کو پڑھتا ہوں، اس کی کئی دعائیں مجھے یاد ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کی کہ ان جیسا شخص دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اتنی لمبی چوڑی ان کی تعریف کرتے 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 ان کو بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیے میں آپ کے دین کو، آپ کے نبی کو سچا مانتا ہوں۔ مولانا نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ جتنی گاندھی جی جتنی آپ نے قرآن کی تعریف کی ہے، قرآن اس سے بہت بلند ہے، آپ اتنی تعریف نہیں کر سکے جتنا ہے، اور جتنی تعریف تم نے پیغمبر اسلام کی ہے وہ اس سے کہیں بلند ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے ایک پہلو بیان کیا ہے کہ یہ بے مثال کتاب ہے، وہ بے مثال شخصیت ہیں، تو اس کتاب میں اور اس نبی میں عیب کیا ہے جو اب تک آپ نے اس کو قبول نہیں کیا؟ تعریف تو اتنی کی کہ کوئی جیسے کہ عیب نہیں، تو اب تک آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے کوئی دوسری بات بھی تو ہوگی نا۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس میں عیب کیا ہے جو آپ اس کو اب تک قبول نہیں کر رہے اور اس نبی کو قبول نہیں کر رہے؟ تو سوال ایسا تھا کہ گاندھی جی بغلیں جھانکنے لگے، کوئی جواب اس سے نہیں پڑ سکتا۔ کیا جواب دے گا؟ مقصد یہ کہ لفاظی سے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ الفاظ میں تعریف کے پہاڑ باندھتے رہیں، اگر اتنے ہی سچے ہیں تو آپ اسلام میں آ جائیں، آتے کیوں نہیں ہوتے؟ مطلب یہ کہ یہ تم لوگوں کو پھنسانے کے لیے جال بنا رکھا ہے تم نے، یہ تعریفی باتیں۔ تو یہ جو غیر مسلم اتنی تعریفیں کرتے ہیں یہ، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ واقعات، تو بات تو ان کی تعریفوں سے بہت بلند ہے، لیکن تم پھر قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ صرف پھنسانے کے لیے ایک چال ہوتی ہے۔ چلیے خیر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقلوں پہ طنز کیا، اور پھر یہ کہ آپ نے وہ عمل کیا اور سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر جو بڑا بت تھا وہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھا اور واپس گھر آ کر اپنے بیڈ پہ لیٹ گئے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، جب یہ لوگ فنکشن پورا کرنے کے بعد رات کو واپس آئے اور پہلے بت خانے میں گئے تاکہ وہاں سے وہ تبرکات کھائیں گے اور یہ ان کی پوجا بھی کریں گے، پھر گھروں کو جائیں گے جیسا ان کا معمول تھا، تو آئے تو دیکھا کہ ان کا حشر خراب ہے۔ سورہ انبیاء میں اس کی تفصیل ہے۔ تو کہنے لگے کس نے ہمارے بتوں کا ستیہ ناش کر دیا؟ بڑا ہی بے انصاف تھا، اس کو کوئی ان پہ ترس نہیں آیا، کس نے کر دیا؟ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا فَتَن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، اور کون ہے؟ ایک ہی نوجوان تو ہے جو ان کا تذکرہ کیا کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اور اس کو ابراہیم نام سے پکارتے ہیں، وہی تو ہے، اور تو کوئی ہے نہیں جی۔ تو فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ،
وہ متوجہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، گھبرا کر بھاگتے ہوئے، گھبرائے ہوئے بھاگتے ہوئے ان کے پاس آ کے جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ تو سورہ انبیاء میں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے؟ آپ نے کی ہے جی۔ تو آپ نے سورہ ابراہیم یعنی سورہ انبیاء میں ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، انہی سے پوچھو جو زخمی حالت میں ہیں۔ سارے مرے تو نہیں ہے نا، کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کی ٹانگ، تو سر تو سلامت ہے نا، اور یہ بڑے میاں تو ہیں ہی سلامت، تو آلہ قتل بھی تو انہی کے پاس ہے، تو آپ ان سے پوچھیں، یہ خود بتائیں گے جی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ تو ہے نا یہ بات بولتا نہیں۔ کہا میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ بولتے نہیں، کچھ اپنا بھی حفاظت نہیں کر سکتے، پھر تم ان کو پوچھتے کیوں ہو؟ قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا کیا تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو ان کی جن کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھ سے تراش کے بناتے ہو، انہی کی پوجا کرتے ہو جی۔ یہ کیسے خدا ہوئے؟ خدا وہ ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ وہ ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے، یعنی ہر چیز کا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ تو یہ بات ان سے کہی، لیکن وہ پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے اور سر جھکائے، ثم نکسوا رؤوسہم، جیسے وہاں پھر انہوں نے سر جھکائے کیونکہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، اور پھر کہنے لگے کہ انکم انتم الظالمون، بات یہ ہے کہ تم ہی بے انصاف ہو۔ یہ صحیح کہتا ہے کہ ان میں کوئی خدائی شان نہیں، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ کسی کو کیا دے گا، کیا بچائے گا؟ تم ہی ظالم ہو۔ آپس میں کھس پھس کرنے لگے نا، یہ صحیح کہتا ہے، لیکن ہم یہ دین چھوڑ بھی تو نہیں سکتے، باپ دادے کا دین چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس لیے چونکہ یہ ہمارے دین اور مذہب اور خداؤں کی بے حرمتی اور بے ادبی کیا، بلکہ جیسے دین پہ تلوار چڑھائی، تو یہ ہمارا مذہبی مجرم ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے جو اس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ بات ٹھیک کہتا ہے، لیکن ہم اپنا مذہب چھوڑ تو نہیں سکتے نا، اس لیے یہ ہمارا مذہبی مجرم ہے، اس کو سخت ترین سزا دینی ہے۔ تو جیسے سورہ انبیاء میں ہے کہ اس کو سخت ترین سزا ہے کہ اس کو آگ میں جلا دو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کی ہاتھ پاؤں جتنے جڑ سکتے ہیں تو ان کو جوڑو، ان کو پھر ٹھیک کرو، ان کی مدد کرو۔ انصروا آلہتکم، لفظ انصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا تو رہے مدد کرنے سے جی، ان کی مرہم پٹی کرو، ان کی ویلڈنگ کرو جی، اور اس کو سخت جرم کی پاداش میں جلا دو۔ تو یہاں یہ ہے کہ قالوا ابنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس عمارت میں آگ جلاؤ، اور جب آگ کا الاؤ بھڑکے تو فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دو، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ چنانچہ دنیا میں سب سے بڑا آگ کا لاوا تیار کیا گیا، کہتے اتنا بڑا آگ کا لاوا کہیں بھی نہیں تیار کیا گیا جتنا ابراہیم صاحب کے لیے۔ ایک بڑی کھلی جگہ اس کے لیے خالی کی گئی، اور اس میں سرکاری سطح پر حکم تھا کہ بیگاری لوگ، بیگاری جانتے ہیں، بیگاری لوگ جو ہے نا وہ لکڑیاں لا کے وہاں ڈالیں، اور جو لوگ مذہبی طور پہ نظر کسی کی مانتے تھے تو اعلان تھا کہ نظر بھی لکڑیوں کی مانو، اور وہ نظر کی لکڑیاں اور کچھ بیگار کی لکڑیاں اور سرکاری سب یہاں پر ڈھیر لگاؤ۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا یعنی آگ کا اللہ تیار کیا، اس کو جلایا، پھر ہر عرصے تک وہ لکڑیاں جلتی رہیں اور آسمان تک آگ باتیں کرنے لگی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔
اب اتنی بڑی آگ میں پھینکیں کہاں سے؟ کوئی ہیلی کاپٹر کوئی جہاز تو نہیں تھا اوپر سے لے جا کر پھینک دیں. تو منجنیق تیار کیا گیا جس میں گھوپن، جس میں ان کو بٹھا کر اس رسی کو گھما کر دور سے پھینکیں، جو اس زمانے کا ایک آلہ تھا. تو ایسے ہی کیا گیا، دور سے رسی میں گھما کر لوگوں نے آپ کو آگ میں ڈالا گیا. تو سورہ انبیاء میں قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، انہوں نے ڈالا، فوراً اللہ کی طرف سے آگ کو پیغام آ گیا کہ خبردار ابراہیم پر بردن ٹھنڈی ہو جا، بجھ نہیں جا، بھڑکتی جا، یہی کی کیفیت ہو. لیکن تجھ میں جو جلانے کا اثر میں نے رکھا ہے وہ ابھی میں نکال دیتا ہوں. بھڑکنے کا، روشنی کا اثر رہنے دیتا ہوں، جلانے کا اثر نکالتا ہوں. اور وہ بھی خاص ابراہیم علیہ السلام کے لیے. بردن ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ وہ تڑپنے لگے سردی کی وجہ سے، سلامتی والی ٹھنڈی، خلق جس میں پڑھنے کے بعد سرور حاصل ہو. تو جب ان کو ڈالا تو کہتے ہیں وہ رسیاں جن میں باندھا تھا، رسیاں تو سب جل گئیں، لیکن آپ کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا. بلکہ ابراہیم صاحب جب اس سے نکلے تو آپ نے فرمایا جتنا سرور مجھے اس عرصے میں حاصل ہوا جو میں یہاں تھا، اتنا سرور کبھی زندگی میں نہیں حاصل ہوا. بس ایسے بیٹھے رہے، وہ سارا لاوا ختم ہوا اور آپ صحیح سلامت باہر نکل آئے. اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھ کر بھی آنکھ کسی کی نہیں کھلی اور کوئی مسلمان نہیں ہوا، کوئی مسلمان نہیں سوائے بیوی کے. جی تو 37 سال میں آپ کی شادی ہوئی تھی. بیوی حضرت سارہ جو آپ کی چچزاد تھی، اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام، بس اور کوئی نہیں. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک چال چلی، ایک ان کو مٹانے کے لیے چال چلی. اس سے پہلے 7 سال ان کو قید میں بھی رکھا گیا، پھر آگ میں بھی ڈالا گیا. تو چال چلی، لیکن فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو ہی ناکام بنایا، وہی سب سے نیچے رہے، ابراہیم سب سے بالا رہے، ان پر رہے. جی تو اتنی تکالیف آپ نے برداشت کی جی، اور اتنا بڑا معجزہ بھی صادر ہو گیا، لیکن کسی کی آنکھ نہیں کھلی. تو پھر اس وقت آپ کو اللہ نے وہاں سے ہجرت کا حکم دیا کہ یہ لوگ اتنی بڑی چیز دیکھ کے بھی اسلام نہیں قبول کرتے ہیں، تو پھر ان کے پاس وقت ضائع کیوں کریں، کسی اور جگہ جا کر آپ دعوت دیں. تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا. ہجرت بھی انبیاء کرام کی سیرت کا ایک بڑا حصہ ہے. ہجرت کوئی آسان کام بھی نہیں. نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی تھی. مکہ فتح ہو گیا، مکہ کے فتح ہونے تک ہجرت مکہ سے فرض تھی، ایمان کا حصہ تھا. لیکن جب مکہ دارالاسلام بن گیا تو ہجرت ختم ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت کی بیعت کرتا ہے، ہجرت کوئی معمولی کام نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور چونکہ اب فرض بھی نہیں رہی ہے اس لیے مطلب ہے کہ اس کو رہنے دیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر اس کو اور ترکیب بتائی آپ نے. تو مقصد یہ کہ ہجرت میں ملک چھوڑنا پڑتا ہے، کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، عزیز و اقارب چھوڑنے پڑتے ہیں، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے آدمی کو. تو یہ حوصلہ کم لوگوں میں ہے کہ پھر نئی جگہ جائے، پتہ نہیں آب و ہوا کیسی ہوگی. جیسے مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے صحابہ اکرام تو بیمار پڑ گئے، آب و ہوا راس نہیں آئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اے اللہ ان کے لیے یہاں کی آب و ہوا کو موافق بنا دے، یہاں کی بیماریوں کو فرمایا کہ جحفہ میں پہنچا دے. جحفہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اس وقت عیسائی آباد تھا. تو
اللہ تعالیٰ نے ایسی آب و ہوا راس کی، وہ ساری بیماریاں اٹھ کر اللہ تعالیٰ نے ادھر بھیج دیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ نئی جگہ میں نئے آب و ہوا کی بھی راس آتی ہے، نہیں آتی، پھر ہر قسم کی مشکلات، تو آسان بات نہیں، لیکن انبیاء کرام کی زندگی میں ہجرت بھی ایک سنت ہے۔ تو ابراہیم صاحب کو بھی ہجرت کا حکم ہو کہ آپ عراق چھوڑیں اور اب فلسطین جائیں۔ تو اب 3 آدمیوں کا قافلہ ہے جو وہاں سے روانہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اس ملک کو چھوڑ رہا ہوں، اور اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ سیہدین، اللہ میری رہنمائی کرے گا، میں نے کہاں جانا ہے، کہاں ٹھکانہ بنانا ہے، وہاں کیا صورتحال پیش آئے گی، اللہ میری رہنمائی کرے گا، میں جا رہا ہوں۔ تو آپ وہاں سے چلے اور براستہ مصر، یعنی ڈائریکٹ فلسطین تو قریب ہے، لیکن آپ مصر کے رستے سے گئے اور رستے میں آپ کو ایک امتحان سے گزرنا پڑا۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں تین خلاف واقعہ بات کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ثلاثۃ کذبات کا لفظ ہے، ثلاثۃ کذبات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 باتیں خلاف واقعہ کہیں، لیکن وہ جھوٹ نہیں ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن در حقیقت جھوٹ نہیں۔ اللہ کا نبی کیسے جھوٹ بولے؟ ایک یہی سقیم، یہ سقیم کہا کہ میں بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے۔ دوسرا وہی جو انہوں نے کہا تھا کہ میں بتوں کو توڑوں گا، اور جب پوچھا کس نے توڑے تو کہا بڑے سے پوچھو، لگتا ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا، اور تیسرا دوران سفر مصر میں ایک واقعہ پیش آیا، لیکن یہ تھا کہ جس رستے سے آپ نے گزر کے فلسطین جانا تھا، وہاں ایک فاسق و فاجر بلکہ کافر حاکم تھا، اور وہ کسی مسافر کے ساتھ جانے والی خاتون کو نہیں جانے دیتا تھا، روک لیتا تھا۔ اس کا ایک اپنا قانون تھا کہ اگر جانے والے کے ساتھ اس کی سسٹر ہو تو پھر کہتا تھا کوئی بات نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی اگر اس کے ساتھ جانے والی خاتون ہو تو وہ اس سے ہتھیار لیتا تھا، اس آدمی کو قتل کرا دیتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا۔ تو جب وہاں سے گزرے تو سرحد کے کئی لوگوں نے بتایا کہ جناب خیال سے جانا، یہاں تو ایسا حاکم ہے، اس کی سرحد عبور کریں گے تو یہ ایسا کرے گا۔ اور سارا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال دیا تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ تو ابراہیم سے نے کہا کہ یہاں یہ ان کا رول ہے، قانون ہے، تو اگر تم سے ان کے کارندے پوچھے تم کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، مجھ سے پوچھا میں کہوں گا میری بہن۔ پھر اپنی اس بات کی توجیہ خود ہی بتا دی کہ دیکھو یہ کافروں کا ملک ہے، یہاں اس ملک میں تیرے میرے سوا کوئی مسلمان نہیں، اور اسلام کے رشتے میں ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ اسلام کے رشتے میں انما المؤمنون اخوہ، مومن سب بہن بھائی ہیں۔ تو جب ان سے کہنا کہ بھائی ہے تو اسلامی بھائی دل میں خیال کرنا، وہ اسلامی بھائی تو مذہبی بھائی تو نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھیں کہ یہ ماں جھائے بہن بھائی ہیں اور میں بھی کہوں گا میری بہن ہے، یعنی اسلامی بہن ہے، تو دوسرا رشتہ ظاہر نہیں کرنا، یہ رشتہ ظاہر کریں گے۔ یہ چونکہ ایک ہی رشتہ جانتے ہیں تو جان چھوٹ جائے گی۔ خیر، لیکن وہ ایسا ظالم تھا کہ انہوں نے اپنا یہ قانون ان کے لیے توڑ دیا۔ وہ خیر لے گیا تو اس نے جو ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شل کر دیا، اس کے ہاتھ پاؤں، کیونکہ انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہاں تو کوئی حفاظت کا ذریعہ نہیں، آپ ہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں، کچھ نہیں کہوں گا۔ دعا کی، ٹھیک ہوا تو پھر اس کا ارادہ بدل گیا، تیسری دفعہ پھر بدل گیا، پھر آخر سمجھا کہ میں اس پہ قابو نہیں پا سکتا، تو پھر
لانے والوں کو کہا تم پتہ نہیں کوئی جنی عورت کو لے کر آئے ہو، پتہ نہیں جادوگرنی کو لے کر آئے ہو، چلو اس کو واپس لے جاؤ، اور ساتھ میں ہاجرہ جو ہے نا شہزادی جو ہے نا اس کو بھی خدمت کے لیے اس کو ساتھ دے دو۔ تو وہ ان کی بیٹی تھی یا اس کی بیٹی نہیں تھی، کسی اور بادشاہ کی کوئی بیٹی تھی جو اس نے حملہ کر کے اس ملک پہ قبضہ کر کے اس کو باندی بنا کر لایا ہوا تھا، لیکن تھی وہ اصلاً شہزادی، تو وہ خدمت کے لیے ساتھ دے دی۔ تو بال یہ بحفاظت چلے گئے، پھر وہاں سے فلسطین چلے گئے۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا سقیم جو کہا تھا، تو میں نے کہا سقیم کسی بڑی بیماری کا نام نہیں ہوتا، معمولی سا بھی مزاج بدلا ہوا تبدیلی ہو اس کو بھی سقیم کہتے ہیں۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ میں کوئی جسمانی بیماری کا مریض نہیں ہوں، روحانی تکلیف ہو رہی ہے مجھے، تم جاؤ انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، یعنی تمہارے دین مذہب کو دیکھ کر میری طبیعت، وہ سمجھے کہ کوئی جسمانی مشکل ہے۔ اور وہ جو کہا نا کہ بتوں کو بڑے نے توڑا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ توڑا تو انہوں نے خود ہی تھا، یہ دراصل ان کے ذہن پہ طنز کرنے کے لیے کہا تھا کہ تم ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو جی، تو مجھ سے بھلا کیوں پوچھتے ہو جی؟ ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑے نے ان کو توڑتا، اس لیے کہ وہ سلامت بھی ہے، بڑا بھی ہے اور کلہاڑا بھی ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو میں نے قتل کیا تو بھی بتا دے گا، اور اس نے خود قتل کیا تو وہ طنزاً سوال تھا کہ اس سے پوچھو نا۔ تو یہ حقیقت میں اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس کا نام ہے عربی میں توریا، یعنی ذو معنی لفظ بولنا، جس کا ایک سے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک قریب الفہم کہ لفظ بولتے ہی عقل کی سمجھ میں آ جائے، ایک ذرا دور کا معنی جو فوراً سمجھ میں نہیں آتا، غور و فکر کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب آدمی کسی مشکل میں گر جائے تو اس قسم کا ذو معنی لفظ بول کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ صراحتاً جھوٹ نہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ویسے بھی بعض حالات ایسے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ وہاں صراحتاً بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ 3 جگہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب میں ساری بات نہیں بتاؤں گا آپ کو لیکن ہاں اگر آپ کو یاد ہے تو بتا دیں۔ ایک تو یاد ہے جان کا اگر خطرات ہو، نہیں وہ بات ہاں دیکھا ان کو یاد ہے، انہوں نے سبق یاد کیا۔ کیا کیا بولا؟ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہے تو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ کہیں بھی صلح، 2 پارٹیوں میں جھگڑا ہو تو صلح کے لیے آپ ان میں جھوٹ بول سکتے ہیں، ان کی صلح کرانے کے لیے، ان کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے جی۔ لیکن اس میں بھی اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا ذو معنی لفظی بولنا چاہیے، بالکل کھلم کھلا نہیں، لیکن بول دیا تو بھی جی۔ تو چلیے، تو یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو لفظ بولے نا، تو یہ توریا قسم کا کلام ہے۔ انہوں نے لفظ بول کے کوئی اور معنی لیا، سننے والوں نے اور معنی لیا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا زندگی میں ہوتا ہے۔ سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق نے بھی ایسے لفظ بولے 2 دفعہ، جب آپ جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک ہی اونٹ پہ آپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے، ابو بکر چونکہ تاجر تھے، اس کو تو سب لوگ ادھر ادھر جانتے تھے، حضور تو کہیں آتے جاتے نہیں تھے، تو باہر کے لوگ حضور کو نہیں جانتے تھے۔ تو ایک جگہ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا من الرجل، ابو بکر یہ صاحب کون ہے آپ کے ساتھ؟ کیونکہ اس وقت حضور کی تلاش میں بھی لوگ پھر رہے تھے۔ اب یہ تو نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، اور نہ وہ جاسوس ہو۔ تو انہوں نے کہا من الماء، یہ پانی سے ہیں، یہ پانی سے ہیں۔ تو پانی وہاں پیچھے کوئی جگہ تھی، تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی والی جو جگہ پیچھے گزری ہے وہاں کے کوئی صاحب ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سب انسان پانی سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی پانی سے ہیں، یہ بھی پانی سے ہیں۔ ایک اور جگہ چلتے چلتے گئے تو کسی نے کہا ابو بکر
من الرجل کون ہے آپ کے ساتھ؟ اب وہاں پانی تو نہیں تھا کہ کہتا پانی سے ہے، انہوں نے کہا رجل یہدین السبیل، یہ ایک صاحب ہیں جو مجھے رستہ بتاتے ہیں۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ سفر پہ جا رہے ہیں اور وہاں گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کوئی گائیڈ ساتھ میں رکھا ہوا ہے اس کو رستے کا پتہ ہے، لیکن ان کا مقصد کیا تھا کہ مجھے صراط مستقیم کی گائیڈ کر رہے ہیں۔ وہ سمجھا کہ کسی منزل پہ جا رہے ہیں تو گائیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھا، تو اس قسم کی کلام ایسے حالات میں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہ 3 باتیں اسی نوعیت کی تھیں۔ اچھا، بہرحال چلے گئے، تو میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، وہاں سے پھر فلسطین آئے، اور فلسطین میں الخلیل جہاں آپ کے ابھی مزار ہیں، اس جگہ میں آ کر آپ رکے، اور یہیں سے آپ نے دعوت کا کام شروع کیا۔ جب شادی ہوئی تھی تو آپ کی عمر تھی 37 سال۔ آپ نے یہ دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں اولاد دے، یعنی اولاد دے جو صالحین میں سے ہو، نیک لوگوں میں سے ہو۔ اولاد تو آج بھی لوگ مانگتے ہیں، لیکن صرف بیٹا دے، ساتھ میں صالح کی شرط نہیں لگا، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ پہلے سے آپ صالح کی دعا کرو، پھر آپ تربیت کریں، پھر اللہ تعالیٰ۔ خیر، انبیاء کا طریقہ یہ کہ اولاد نبی بھی مانگتے ہیں، یہ خواہش ان کی بھی ہے، پھر ہماری خواہش اور بھی ہوتی ہے، اس سے میرا نام پیدا ہوگا، وہ بڑھاپے میں میرا کام آئے گا، میرے بعد میری جائیداد کا وارث ہوگا۔ لیکن انبیاء کرام بھی وارث، وہ کہتے ہیں یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا بھی وارث ہو، لیکن پیسوں کا نہیں، جائیداد کا نہیں۔ نبی کی جائیداد تو ہوتی نہیں جو تقسیم ہو، نبی کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتی ہے۔ تو وارث کا مراد کیا؟ یعنی میرے علم کا وارث ہو، میرے مشن کا وارث ہو، میرے پروگرام کا وارث ہو۔ تو وہ اس لیے مانگتے ہیں یہ پروگرام چلتا رہے، میرے بعد چلاتا رہے۔ چلیے، تو فرمایا کہ رب ہب لی من الصالحین۔ تو حضرت سارہ سے اولاد نہیں، بوڑھی بھی ہو گئی ہیں، اور چونکہ رستے میں حضرت ہاجرہ ان کو مل گئی تھیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ اب تک ہماری اولاد نہیں ہے، مجھ سے تو توقع مت کیجیے، کیونکہ میں اولاد کے قابل بھی نہیں، تو آپ ان سے شادی کر لیں جو مجھے خدمت کے لیے ملی ہیں۔ تو آپ نے ان سے شادی کر لی۔ تو یہ دعا جب آپ نے فرمائی، اس وقت ان سے شادی ہو چکی تھی حضرت ہاجرہ سے، تو دعا قبول ہوئی، اور 80 سال گزرنے کے بعد اللہ نے اسماعیل علیہ السلام بیٹا آپ کو دیا ان سے، رب ہب لی من الصالحین۔ اب کہتے ہیں کہ جب وہ ماں کے شکم میں ہوا تو ماں کو کسی فرشتے نے خواب میں کہا کہ جب یہ پیدا ہو اس کا نام رکھنا شمائیل، کیونکہ ان کی عراقی زبان تو کچھ بھی تھی، لیکن یہاں کی زبان پہ عبرانی تھی، فلسطین میں زبان، تو انہوں نے اب یہاں عبرانی زبان بولتے تھے، تو عبرانی میں شمائیل کا معنی ہے جیسے ہمارے اللہ رکھا، اللہ دیتا، خدا بخش، مولا بخش۔ تو شمائل کا معنی اللہ نے سن لی، یعنی وہ دعا جو رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے سن لی۔ ایل کہتے ہیں عبرانی میں اللہ کو، شمع کا معنی سن لی۔ یہی پھر بعد میں منقلب ہو کے اسماعیل ہو گیا۔ اسماعیل شمائل سے عربی زبان میں اسماعیل ہو گیا، تو عبرانی میں شمائل۔ خیر، ان کو بشارت کی، یہ پیدا ہوئے، اس دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ پھر جو قصہ ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سارہ کو کچھ تھوڑا سا خیال ہوا کہ اب تو شوہر کی ساری توجہ بیٹے والی پر ہوگی، تو کہا اس کو، بچے کو، اس کی ماں کو کہیں دور لے جا کر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ کا نبی ہے، وہ ایسی نہیں کہ بیوی نے بات کی تو پوری کر لیں، اور یہ بظاہر زیادتی بھی ہے، کیوں؟ لیکن اللہ کی وحی آئی کہ جو سارہ کہتی ہیں وہ ٹھیک ہے۔
آپ ان کو دور چھوڑ کر آ جائیں۔ خیر اونٹ پہ بیٹے کو بھی بٹھایا، خود بھی بیٹھے، کہاں جاؤں؟ جبریل کو بھیج دے کہ ان کی رہنمائی کرو۔ جبریل جا رہے ہیں، پیچھے ہی قافلہ جا رہا ہے، کہتے جہاں کوئی سرسبز و شاداب جگہ آتی تو آپ کہتے یہاں چھوڑ دوں؟ جبریل کہتے نہیں، آگے جانا۔ چلتے 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 او وادی فاران میں پہنچ گئے، جہاں مکہ ہے، جہاں بیت اللہ ہے۔ یہاں پہنچے تو یہاں تو سبزے کا نام ہی نہیں ہے، خشک پہاڑیاں جی، نہ پانی ہے نہ کچھ جی۔ تو کہا کہ یہاں چھوڑ دو، اللہ کی حکمت ہے، چھوڑ دیا، جبریل چلے گئے۔ اب وہ جو تھوڑا بہت پانی وہاں سے لائے، رستے میں جو کچھ لیتے رہے تو تھوڑا بہت پانی تھا پاس، یا کچھ کھجوریں جو وہیں سے لی تھی، کھاتے کھاتے وہی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو کوئی معمولی سا کپڑا پڑا جو ہوگا تو کوئی تھوڑی سی سایہ کر کے جھونپڑی کر کے بٹھا دیا، خود روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہو گئے تو حضرت حاجرہ نے کہا ہم دونوں کو اس لق و دق میدان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ مگر وہ خاموش ہیں، کیا کہوں؟ جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا، پھر نہیں جواب دیا، پھر کہا، پھر انہوں نے خود کہا حضرت حاجرہ نے اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے پلٹ کے کہا ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے خود کہا حضرت حاجرہ نے کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اطمینان سے جائیں۔ چلے گئے تو وہاں تو پہاڑیاں پڑے کو پتہ، ذرا سے آگے گئے تو پہاڑی سے اوجل ہو گئے۔ جب پہاڑی سے اوجل ہو گئے تو ادھر مڑ کر وہی تو آئی ہوگی نا کہ یہاں میرا گھر تھا، پہلے جہاں چھوڑنے کا حکم ہے یہاں میرا کسی زمانے میں گھر تھا آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ تو مڑ کر انہوں نے وہاں سے دعا کی جو سورہ ابراہیم میں ہے، رب انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو، یعنی ایک بیوی اور اس کا بیٹا، اپنی کچھ اولاد کو میں نے بسا دیا ہے بے واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جو قابل کاشت نہیں، بنجر ہے، کچھ اس میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن عند بیتک المحرم، تیری عزت والے گھر کے پاس بسا کے آیا ہوں، اور کچھ یہاں پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ابھی گھر کے نشان نہیں ہیں، وہ تو بعد میں ان سے تعمیر کرایا جائے گا نا، لیکن تھا، پتہ ہے کہ یہاں تھا بیت محرم، تو میں آپ کی حرمت والے گھر کے پاس اپنی کچھ اولاد بسا کے آیا ہوں۔ کیوں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے کہ یا اللہ تاکہ یہ یہاں نماز پڑھیں گے، اور نماز سے زیادہ زرخیز جگہ اس سے دنیا میں نہیں، کھیتی باڑی کے لحاظ سے اس سے بنجر جگہ نہیں، اس سے بنجر جگہ نہیں، عبادت اور روحانیت کے لحاظ سے اس سے زیادہ زرخیز جگہ نہیں کہ اور دنیا میں نماز پڑھیں 10 نمازوں کا ثواب، یا کچھ جی جماعت سے پڑھیں تو 25 کا 27 کا وغیرہ، لیکن یہاں ایک نماز پڑھیں تو 1 لاکھ، تو کتنی زرخیز ہے، کتنی زرخیز ہے۔ تو بہرحال میں نے اس لیے نہیں بسایا کہ یہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، باغات ہوتے ہیں، کھائیں پیئیں گے، بلکہ اس لیے کہ تاکہ نماز پڑھے، اور نماز سے زیادہ اس جگہ کی ویلیو اور کہیں نہیں ہے جتنی تھی۔ فجعل فتنۃ من الناس، اب یہ کہ یہ ماں بیٹا تنہا ہیں، تو اے اللہ آپ ہی لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے کہ کچھ لوگ آئیں یہاں بسیں تاکہ ان کا ساتھ ہو۔ افضل من الناس، لوگوں کے دلوں کی ان کی طرف مائل کرے، ٹھیک ہے نا، تہوی الیہ، اور ورزق من الثمرات، یہاں تو کچھ پیدا ہونے کا نہیں، لیکن اے اللہ ان کو ہر جگہ کے پھل کھلائیں، ان کو پھل کھلائیں، اور کیوں کھلائیں؟ لعلہم یشکرون، تاکہ کھائیں تو تیرا شکر ادا کریں، کہ یہاں تو کچھ پیدا نہیں ہو رہا، ظاہر بات ہے کہ باہر سے آئیں گے تو نعمت غیر مترقبہ ہوگی، تو شکر کریں۔ بہرحال یہ دعا کی اور اب چل دیے۔ اب کیا ہوا؟ وہ تھوڑا سا پانی تھا، ختم ہو گیا،
کھانا بھی ختم ہو گیا، ظاہر بات ہے کیا تھا۔ اب حضرت حاجرہ کو فکر ہوئی کہ بچہ ہے، چلو میں کچھ وقت برداشت کروں، یہ کیسے کرے گا؟ تو بچہ تڑپنے لگا تو ماں کا دل تڑپنے لگا۔ اب پانی کی تلاش میں ادھر جاتی ہے، ادھر بھی بڑا پہاڑ ہے، ادھر بھی بڑا پہاڑ ہے، وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان کبھی بے قرار ادھر گھومتی ہیں، کبھی ادھر چکر لگاتے ہیں، بیچ میں وادی میں جاتی ہیں، ذرا دوڑتی ہیں کہ بچے کو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، کوئی درندہ وغیرہ۔ 7 چکر لگائے صفا مروہ کے درمیان میں سعی کی، دوڑی۔ اللہ کو ادا کتنی پسند آئی۔ اب قیامت تک حاجی دوڑتے رہیں گے وہاں پر جی۔ خیر 7ویں دفعہ مڑ کے بچے کو بھی دیکھتی تھی تو دیکھا تو وہاں پانی چمک رہا ہے، تو بھاگی گئی تو دیکھا وہاں اس کے پاؤں کے سامنے پانی ابل رہا ہے۔ وہ جبریل تشریف لائے، انہوں نے پر مارا تو پانی ابل گیا۔ اب پانی بہہ رہا ہے، فوراً کہنے لگے زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ کہتے ہیں زم زم نہ کہتی ان کو، ٹھہرنے کا نہ کہتی تو وہ دریا بن جاتا، لیکن زم زم کہا تو وہ پانی رک گیا۔ ابل رہا ہے لیکن اب کنویں کی طرح ہو گیا نا، تو انہوں نے منڈیر سی بنائی، شکر کیا کہ چلو یہ تو کام ہو گیا۔ اور پانی اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ حضور فرماتے ہیں ماء زمزم لما شربا، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیو بس وہی مقصد پورا ہوتا ہے۔ دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، غذا بھی ہے جی، اور ہر حاجت بھی پوری ہوتی ہے جس حاجت کے لیے۔ اچھا تو اب وہ پی بھی رہی ہیں، کھانے کی جگہ بھی کام آ رہا ہے، پینے کی جگہ بھی کام آ رہا ہے، بیماری کے علاج کے لیے بھی کام آ رہا ہے۔ بس ایک پانی سب چیزوں کا علاج، لاکھ دکھوں کا ایک علاج جی۔ خیر اب اطمینان ہو گیا، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے بھی منڈلاتے ہیں، پھر پرندے دیکھا پانی تو وہ منڈلانے لگے۔ قافلہ جا رہا تھا یمن سے پتہ نہیں کہاں، انہوں نے دیکھا یار یہاں پہاڑیوں پر پرندے ہیں، لگتا ہے یہاں کوئی پانی ہوگا، تو انہوں نے رخ موڑا یہاں، دیکھو واقعی ماں بیٹا ہیں، پانی ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم بھی یہاں پڑاؤ ڈال لیں، یہیں پر بس جائیں۔ انہوں نے کہا تم بس سکتے ہو لیکن پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا، مطلب کہ پانی پی سکتے ہو لیکن اس پانی پہ تمہارا قبضہ نہیں ہوگا، پانی ہماری چیز ہے، پیو بے شک۔ انہوں نے کہا بالکل، ہمیں قبضے کی کیا ضرورت، پینے کے لیے دے۔ تو چھوٹی سی بستی آباد ہوگی، اور پھر اسی بستی میں آگے چل کے حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، لیکن اس سے پہلے فبشرنا بغلام حلیم، جب انہوں نے دعا کی تو ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بچے کی جو حلیم، صبر والا، برداشت والا، حلم کہتے ہیں نا برداشت، حوصلے والا بچہ جی اس کی۔ اب یہ بچہ وہاں ہے، ماں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ وہ تو چلے گئے ٹھیک، پھر کہا میں جاؤ کہ ان کے دیکھتے ہوں۔ پھر جب آئے تو دیکھا تو ماشاءاللہ وہاں تھوڑی سی آبادی ہے، بڑے خوش ہوئے۔ تو بال اس طرح آتے جاتے رہے، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی بیٹا پھر دے دیا، تو ان کی بھی وہ بات ختم ہو گئی۔ تو پھر یہ آتے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دفعہ جب آئے اس وقت یہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، جب بیٹا ماشاءاللہ چلنے پھرنے کا ہو گیا، دوڑنے کا ہو گیا، کام کاج کا ہو گیا، یعنی 10-12 سال کا ہو گیا جی۔ فلما بلغ معه السعی، جب باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا، تو ایک اور امتحان آ گیا۔ قال یا بنیا، اے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں جی، ذبح کر رہا ہوں۔ تو لگتا ہے کہ یہ کوئی حکم ربی ہے۔ فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، میں تو بار بار یہ دیکھ رہا ہوں، کیا خیال ہے۔ وہ نبی زادے تھے ظاہر بات ہے جی،
اور اللہ کے نبی کی خواب جو ہے وہ وہی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے۔ تو نے کہا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، بار بار آپ دیکھ دیں تو اللہ کا حکم ہوگا، اور اللہ کا حکم ہے تو آپ اس کو پورا کیجئے۔ تو فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا کر لیجئے جو آپ کو حکم ہوتا ہے، کر لیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب اللہ آپ پائیں گے مجھے، ان قریب آپ پائیں گے مجھے صبر کرنے والوں میں سے، یعنی میں اکیلا ہی صبر کرنے والا نہیں، اور بھی دنیا میں صبر کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک آپ مجھے بھی پائیں گے۔ یعنی میں کوئی لافظنی نہیں کرتا کہ آپ کر لیں میں صبر کروں گا، آپ مجھے بھی صبر کرنے والوں میں سے ایک پائیں گے۔ تو یہ تواضع ہے، تواضع ہے، ٹھیک، اور بچہ ہے ماشاءاللہ تو کر لے۔ تو انبیاء کرام کا خواب جو ہے نا وہ تو یقیناً سچا ہوتا ہے، یقیناً، اور بلکہ وہی ہوتی ہے۔ خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک نفس کی طرف سے ہوتا ہے، جی۔ تو اللہ کی طرف سے جو خواب ہے یہ بشارت، نبی کا ہو تو حکم، مومن کے ہوا تو بشارت، جو خود دیکھے یا کوئی دوسرا اس کے لیے خواب دیکھے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے اس مومن کے لیے۔ اور جو شیطانی ہوتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں، وہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہوتے بھی ڈراونے ہی ہوتے ہیں، ڈراونے خواب، جی۔ حضور نے فرمایا کہ جب ایسا اس قسم کے ڈراونے خواب دیکھے تو وہ چوں ہی آنکھ کھولے تو اس طرح ایسا کرے اور پھر کروٹ بدل کے لیٹ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر یہ خواب نہیں آئیں گے، شیطان نہیں، اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں۔ تیسرے ہیں نفسانی خیالات، آدمی دن بھر جن کاموں میں لگا رہتا ہے نا تو رات کو پھر وہی پیش آتے ہیں، ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو صرف جو رحمانی ہیں وہ خواب ہے۔ تو نبی کا خواب حکم ہوتا ہے۔ ویسے خواب کافر کا بھی سچا ہوتا ہے کبھی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو بادشاہ نے، کافر تھا، خواب دیکھا، حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی اور وہ باقاعدہ ظاہر ہوا۔ تو خوابوں کی تعبیر ایک مستقل علم ہے۔ انبیاء کرام میں حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اس کے خاص ماہر تھے تعبیر کے۔ ہماری اس امت میں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ اس کے خاص ماہر تھے۔ تو ہر کوئی خواب کی تعبیر بھی صحیح نہیں بتا سکتا، اس لیے حکم یہ کہ خواب اچھا ہو یا برا کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ خواب کی مثال ایسی ہے جیسے پرندے کے پاؤں کے ساتھ کوئی چیز باندھ لو کہ پرندہ اڑ گیا، بات اڑ گئی۔ تو مطلب یہ کہ خواب نہ بتاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، بتا دی پھر اگر تعبیر غلط ہوئی تو کبھی یہ تعبیر بتانے کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا یا عقل مند کو بتاؤ یا دوست کو بتاؤ، وہ بھی اچھا خواب، تاکہ اچھی تعبیر دیں، نہیں تو نہیں۔ تو بہرحال یہ نبی کا خواب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بھی خواب آتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ شروع میں نبوت ملنے سے پہلے 6 مہینے تک آپ کو خواب ہی آتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسا خواب کہ رات کو خواب دکھا، صبح تعبیر سامنے آ گئی، بالکل سچے خواب، رات کو خواب دیکھا، صبح تعبیر سامنے آ گئی۔ نبوت کے بعد بھی آپ نے خواب دیکھے۔ جنگ احد سے پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے، تعبیر نکالی کہ اس میں کافی لوگ شہید ہوں گے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ خواب میں کوئی دیکھے ہتھکڑی پہنی ہوئی ہے تو یہ اچھی تعبیر ہے، دین میں مضبوطی کی نشانی ہے۔ کوئی خواب میں دیکھے کہ گلے میں توق ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ بھی خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے گئے ہیں، فرمایا مجھے بڑا وزن محسوس ہوا، میں نے جھٹکا تو ٹوٹ کے گر گئے۔ پھر تعبیر نکالی کہ 2 آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اللہ ان کو ختم کر دے گا، تو ایک
یمامہ کا مسلمہ کذاب، دوسرا اسود عنسی یمن کا، انہوں نے حضور کے زمانے میں دعوت کی لیکن فیل ہوگی، ناکام ہوگی ان کی پروگرام۔ نبی کریم علیہ السلام نے 6 صدی ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ مکہ گئے ہیں، طواف کر رہے ہیں جی، اور احرام کھولا ہے، سر منڈوایا ہے، احرام کھولا ہے، تعبیر واضح تھی کہ عمرہ کریں گے۔ تو آپ چلے گئے صحابہ کے ساتھ 1500 صحابہ کو لے کر، لیکن مکہ والوں نے داخلے کی اجازت نہیں دی۔ بالآخر صلح ہوئی کہ اگلے سال آ کے کر لینا، تو خواب سچا ہوا جی، لیکن چونکہ اس میں ڈیٹ تو نہیں بتائی تھی کہ اسی سال جا کر کریں نا، تو وہ آپ نے اپنے اجتہاد سے کام کیا تھا، لیکن خواب یہ تھی کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے، تو اس لیے اس سال تو نہیں ہوا لیکن اگلے سال ہوا، تو خواب کی تعبیر بالکل واضح ہوگی۔ تو مقصد یہ کہ انبیاء کی خوابیں بہرحال 100% ٹھیک اور وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو بار بار وحی آ رہی ہے تو آپ کر لیں۔ اب انسان کا قتل یہ تو آپ کو پتہ ہے جائز نہیں، انسان کی قربانی تو جائز نہیں ہے، ایک ہی جگہ جائز ہے کہ جہاد میں اللہ کے نام پر نکلے اور شہید ہو جائے، خود کو قربان کر دے، یہ ایک قربانی ہے، اس کے علاوہ اور انسان کی قربانی کی اجازت نہیں۔ تو ابراہیم سے کو یہ خواب آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ اللہ کی وحی ہے، کر دو۔ فلما اسلم وتلوا للجبین، جب باپ بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی، یا اسلم کا معنی اطاعت، یعنی دونوں ایگری ہو گئے اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے، باپ بیٹا، باپ ذبح کرنے پر بیٹا ذبح ہونے پہ، وتلوا للجبین، اور ان کو لے کر منہر میں منا میں تشریف لے گئے۔ مقصد یہ کہ گھر سے رسی اور چھری چھپا کے ساتھ لے گئے نا، ماں کو تو نہیں پتا نا وہ کب چھوڑے گی، بیٹے کو بھی ایسے کہہ کے چلو باہر جاتے ہیں۔ تو منا میں گئے تو وہاں کہا کہ بیٹا یہ خواب دیکھ رہا، انہوں نے وہاں کر لے، تو ابھی انتظام تو ساتھ کر کے آئے تھا نا، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہاتھ پاؤں باندھ لیں، کہیں انسان ہے پھڑکوں اور یہ ہے کہ آپ کام کرنے سے رک جائیں، تو ہاتھ پاؤں میرے باندھ لیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں مشورہ دیا تھا کہ مجھے اوندھا لٹا کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حسین و جمیل چہرہ دیکھ کے فرط محبت سے آپ کام سے رک دیں، تو چہرہ زمین پہ ہوگا، پیشانی کے بل لٹا کر یہاں سے کاٹیں تاکہ چہرہ نظر نہ آئے۔ تو تلوا للجبین یعنی عام طور پہ یہاں سے کاٹتے ہیں، انہوں نے ان کو اس طریقے سے لٹایا، تو یہاں سے کاٹا، پیشانی کے بل لٹایا اور پوری طاقت سے چھری چلائی، پوری طاقت سے، نبی کی طاقت بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن چھری ہے جو چل ہی رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا، بال بھی نہیں کٹ رہا، کھال کے خراش بھی نہیں آ رہی، بس انہوں نے چھری چلائی، اوپر سے پیغام آ گیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچی کر دکھائی، آپ نے تعمیل کر لی، بس آپ کی تعمیل ہی دیکھنی تھی، ان کو ذبح کرانا نہیں تھا۔ تو بار حکم آ گیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسی لمحے دیکھا موٹا تازہ دمبا جنت سے جبریل لے کر آ گئے، کہ یہ ہے، اس کو ذبح کیجیے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بدلہ دیا اس کا ایک بڑی قربانی سے۔ تو بڑی قربانی کا مطلب نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں جانور کی قربانی کوئی بڑی تھی، نہیں، مقصد یہ کہ یہ بڑی قربانی کا بدلہ ہے، بڑی قربانی بیٹے کی ہے، انسان کی ہے، لیکن ہم اس کی قربانی نہیں کرانا چاہتے، اس کے بدلے میں اب یہ قربانی، کیونکہ اس کا بدلہ ہے، تو جیسی وہ قربانی بڑی ہے اب یہ قربانی بھی بڑی ہے، اور اس قربانی کو اب قیامت تک ہم جاری کر دیں گے، اور یہ اس بڑی قربانی کا بدلہ ہے۔ کریں گے لوگ جانور کی قربانی، بدلہ ملے گا بیٹے کی قربانی کا۔ تو فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہتے ہیں کہ یہ کون سا دمبا تھا، مطلب کہ جنت پہ دمبے بھی ہیں،
ہاں جی، یہ جنت سے آیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دمبا تھا حضرت حابیل کی قربانی کا۔ حابیل اور قابیل جو آج کے بیٹوں نے قربانیاں پیش کی تھی نا ایک مسئلے پر، تو حابیل بھیڑ بکریوں والا تھا، اس نے بہترین چھانٹ کے ایک دمبا قربانی کے لیے پیش کیا، حق پر بھی تھا اور حسن نیت سے اعلیٰ قسم کی قربانی پیش کی۔ دوسرا غلط تھا بھی کسان، تو اس نے خراب قسم کا جو اناج تھا نا وہ پیش کیا۔ تو اس زمانے میں قربانی کا قانون تھا کہ آسمان سے آگ آ کر مقبول قربانی کو اٹھا لیتی تھی، اور جو نہیں اٹھاتی تھی وہ رد ہو جاتی تھی۔ تو قربانی کا گوشت مال غنیمت اس امت کے لیے حلال ہے، پہلی امتوں کے لیے یہ چیزیں حلال نہیں تھیں۔ قانون یہی تھا کہ اس کو میدان میں ڈھیر کر دو، تو آگ اگر آ کر جلا لے تو یہ قربانی قبول ہے، نہیں تو مطلب مردود ہے۔ تو خیر وہ آگ آئی تو اس کے دمبے کو اٹھا کر لے گی۔ کہتے اس کی مخلصانہ دمبے کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا، وہ چرتا رہا اور اسماعیل سم کی قربانی کے بدلے میں اسی کو بھیج دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ سب جی، انا کذالک نجزی المحسنین، ہی آپ نے سچا کر دکھا خواب، اور ہم اسی طریقے سے نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں جیسے آج آپ کو بدلہ دیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا کہ یہ ایک واضح امتحان تھا، کوئی ان کی قربانی کرانی مقصود نہیں تھی۔ کھا کے گندم دہر میں آئے، آدم کھا کے گندم دہر میں آئے، کہتے ہیں کہ یہ ان کی نادانی نہ تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی مقصود نہیں تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ جی، تو بہرحال ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور بڑی قربانی سے اس کا بدلہ دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور پچھلی امتوں میں ہم نے یہ کلمہ خیر، کلمہ دعا ہم نے ابراہیم اسماعیل السلام کے لیے باقی چھوڑا۔ وہ کیا؟ سلام علی ابراہیم، کہ رہتی دنیا تک جب ان کا نام آئے گا تو سلام علی ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہر نبی کے لیے اللہ نے یہ کلمہ پاک چھوڑا ہے۔ ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ کہے میرا بندہ یا میرا مومن بندہ، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا شان ہے۔ تو مومن تو اور بھی دنیا میں بہت ہیں، لیکن اللہ فرمائے کہ یہ میرے مخلص بندوں میں سے تھا، یہ میرے مومن بندوں میں سے تھا۔ یا اللہ کہے نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، تو اس کی تو شان ہی بہت اونچی ہے۔ جی، یہ ٹائٹل بہت اونچا ہے۔ آگے یہ ہے کہ وبشرنا باسحاق نبی من الصالحین، اس کے بعد ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت دی کہ وہ نبی ہوگا، اور وہ بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا، دوسرا بیٹا جو حضرت سارہ سے ہوا۔ جی، وبارکنا علیہ والا اسحاق، اور پھر ہم نے برکت دی ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے اور بیٹے بھی ہوئے لیکن وہ نبی نہیں ہوئے، نبی صرف 2 ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی اولاد میں، ان دونوں کی اولاد میں آگے چل کر اچھے لوگ بھی ہوئے اور کچھ کھلم کھلا اپنے اوپر ظلم کرنے والے بھی ہوئے، یعنی آگے چل کر پھر بٹ گئے، کچھ اچھے کچھ برے ہوتے رہے ان کی اولاد میں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹے کا نام تھا مدین، نبی نہیں تھے وہ، مدین۔ تو مدین جو ایک قوم ہے وہ انہی کی اولاد سے ہے، یہ بگڑ گئی، اور شعیب علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے آئے، نہیں مانے، ان پہ خدا کا عذاب آیا۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے مدین والے۔ تو مقصد یہ کہ آگے چل کر کافی آگے چلتے 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 پھر ان کی اولاد میں بگڑے لوگ بھی ہوئے اور سدھرے لوگ بھی ہوئے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس میں تفصیلات ہیں تو انشاءاللہ آئندہ پھر اگلے پروگرام میں
اسحاق علیہ السلام کے بارے میں. سبحان اللہ. مولانا اس واقعے کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی؟ کس میں؟ یہ جو اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے. ہاں، لیکن یہاں ترتیب اس طرح بتائی ہے. لیکن پہلے ان کا ذکر کیا، ان کی قربانی کا ذکر کیا، پھر اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا. ترتیب یہ ہے. اور جی یہ جو ذبح العظیم اس کو شیعہ حضرات جو ہے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل جو یہ اس کے لیے آیا ہوا ہے وہ کیسے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ کس کا ہے، قصہ کس کا ہے. اب خواہ کسی چیز کو اتار کے ادھر لگا دیں تو ایسی بات تو نہیں ہے. یعنی عقل سے انسان سوچے کہ سب سے بلند مرتبہ جو ہے دنیا میں کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام. جی، اور کتنے دنیا میں انبیاء کرام شہید ہوئے. یحییٰ علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، لیکن اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے انبیاء کرام شہید ہوئے. تو اگر سب سے بڑی شہادت ہے نا تو وہ نبی کی شہادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے نبی کے صحابہ کا. اب ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو، ہم بھی کہتے ہیں کہ بڑی شہادت ہے ماشاءاللہ، لیکن اتنا بڑا چڑھا کے کہ دنیا میں کوئی اور شہید ہی جیسا نہیں ہوا. یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں ہوئی. اور شہادت کو ایسی ناکامی کی چیز نہیں، یہ تو ایک بلند مرتبہ ہے. اگر ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے تو الحمدللہ ان کے لیے تو ان کی شان اور بڑھی شہادت سے. تو یہ خواہ ایک اس کی بنیاد سیاست پر ہے، اس کی مذہب پہ نہیں ہے، سیاست پہ ہے. تو سیاست کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اسلام کو توڑنے کے لیے. ورنہ تو اس سے بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں. انبیاء کی سب سے بڑی شہادتیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی بے مثال شہادتیں ہیں، ان میں یہ بھی ایک بے مثال شہادت ہے. ٹھیک ہے، اور ہم سب کے لیے کہتے ہیں کہ لوگ کامیاب ہوئے. جی، تو بہرحال اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے. یہ بہت بعد کا واقعہ، قرآن حکیم کے نزول کا زمانہ بہت پہلے کا ہے. یہ تو بہت 63 ہجری کی بات ہے ان کی شہادت کی. قرآن تو بہت پہلے نازل ہوا ہے. اور یہ سارا قصہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے. ہاں، یہ بات ہے کہ ذبی اسماعیل تھے یا اسحاق، اس میں ہاں اس میں ہے. اور وہ بھی یہودیوں نے یہ مسئلہ گھڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں ذبی اسحاق تھے. اس پر میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا.